أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم جاء أمرنا وفارت الطور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن معه قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وأوحي إلى نوح أن يؤمن من قومك نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر دی گئی کہ آپ کی قوم میں سے کوئی بھی اب ایمان نہیں لائے گا الا من قد آمن مگر وہی جو ایمان لا چکے ہیں فلا تبتئس بما كانوا يفعلون پس اے نوح غم زدہ نہ ہو غمگین نہ ہو ان کے کرتوتوں پر وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کشتی کو بنا ہمارے روبرو وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ہم سے کوئی خطاب نہ کرنا کوئی بات نہ کرنا ظالموں کے حق میں مشرکوں کے حق میں انہم مغرقون بلا شبہ یہ غرق کیے جائیں گے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ اور جب بھی ان کی قوم کے سرداروں میں سے کوئی ان پر سے گزرتا سخروا منہ تو حضرت نوح علیہ السلام سے تمسخر کرتے استہزاء کرتے قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون نوح علیہ السلام فرماتے اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو کل ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم تمسخر کرتے ہو استہزاء کرتے ہو
فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، پتہ چل جائے گا تمہیں کس پہ عذاب آتا ہے، رسوا کن عذاب، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پہ دائمی عذاب اترتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا، عذاب والا حکم، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور زمین سے پانی ابلنے لگا، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے حکم دیا اے نوح اٹھا لیجئے، سوار کر لیجئے اس کشتی میں، من كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر جوڑا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ جس پر کلمہ سبقت کر چکا ہے، قول سبقت کر چکا ہے، یعنی جس پہ عذاب آنا ہی آنا ہے، وہ نہیں کشتی میں سوار ہو سکے گا۔ وَمَنْ آمَنَ، اور سب مومنوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیجئے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ایمان لائے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اور حکم ملا سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام ہی سے اس کشتی کا چلنا ہے، وَمُرْسَاهَا، اور اس کا لنگر انداز ہونا ٹھہرنا بھی ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بلا شبہ میرا پروردگار وہ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور ماؤں، سورہ ہود علیہ السلام کی مسلسل آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں، اور ان کو اختصار سے تھوڑا تھوڑا کر کے جمعۃ المبارک کی مجالس میں بیان کیا جاتا ہے۔ آج بھی اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ یہ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 41 تک کی تلاوت ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے۔ سورہ ہود علیہ السلام کو ایک انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، اس کی اپنی ایک خصوصی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ کی داڑھی مبارک میں بال سفید آنے لگے ہیں، بڑھاپا طاری ہونے لگا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ایک خاص اہمیت ہوئی اس سورت کی۔ اس سورت میں انبیاء کی مساعی، ان کی کوششوں، ان کی محنتوں اور ان کی مسلسل جد و جہد کا تذکرہ ہے۔
اور ان کے مقابل ان کی قوموں کا عناد، تعصب، ہٹ درمی اور ضد، اس کا تذکرہ، اور پھر ان قوموں کی ہلاکتوں کا تذکرہ، اور نبیوں کی نجات اور نبیوں کے ماننے والوں کی نجات کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں 7 انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں، جن کو ہم تفسیری انداز سے دلائل نقلیہ کہتے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بنایا جاتا ہے کہ اے محبوب، آپ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ کا علیحدہ کام نہیں، اس کام میں تو تمام انبیاء لگے رہے ہیں۔ پھر آپ کے ساتھ جو آپ کی قوم سلوک کر رہی ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ آپ سے نہیں، اس سے پہلے انبیاء سے دیکھ لیں کیا قوموں نے سلوک کیا اور کیا حال ہوا ان کا، اور پھر ان قوموں کی ہلاکتوں کا تذکرہ کر کے امت محمدیہ علیہ السلام کو سمجھایا جاتا ہے کہ انبیاء کا مقابلہ کرنے والے، خدا کے احکامات سے بغاوت کرنے والے اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوا کرتے ہیں، اور آخرت کی ذلت، رسوائی اور عذاب ان کا مقدر ہوا کرتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو سنبھالو اور اللہ کی وحی سے بغاوت نہ کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ آؤ۔ یہ قوموں کو سمجھایا جاتا ہے، اس امت کو بھی سمجھایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ کافی عرصے سے آپ سن رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا ایک ایک آیت بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال تو تبلیغی زندگی ہے، خطیبانہ زندگی ہے، اللہ کی وحی کو بیان کرنے والی زندگی آپ کی 950 سال۔ یہ کوئی روایت ہوتی، کوئی حدیث کا ٹکڑا ہوتا تو شاید میں اس پر بحث کرتا، پر چونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آیت کا ترجمہ ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے اللہ کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، دن میں بھی دعوت، رات کو بھی دعوت، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں جتنا زور لگاتا ہوں دعوت پر ان کو تیری طرف بلانے میں، اتنے ہی زور سے یہ مجھ سے بھاگتے ہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری یہ دعوت، اس کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ یہ مجھ سے اور زیادہ ہوتے ہیں، مجھ سے اور دور ہوتے ہیں، اور بھاگتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ اس سے یہ بھی بات پتہ لگتی ہے، بعض میرے مخلص احباب مجھ پر رحم کرتے ہوئے کہتے ہیں، قاری صاحب کی دماغ کھاندے ہو، صبح بھی قرآن مجید دا 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ درس، پھر راتوں کو شروع ہوتے ہو حدیث کا درس شروع ہو جاتا ہے، پھر جمعے میں لوگ روکتے ہی رہتے ہیں، 2 2.5 گھنٹے آپ کا بیان ہوتا رہتا ہے، اور پھر باہر جاتے ہیں آپ تو 3 4 گھنٹے آپ کا بیان ہوتا رہتا ہے۔ ایک کوئی قوم سدھی بھی ہوندی ہے، انہیں قوم نے کو مننا ہے، اور پٹھے ہوندے نے، اے اپنے نو ویکھ لو، مقتدی انہوں نماز بھی نہیں نصیب ہوندی انہوں، کی کردے ہو انہوں؟ وہ مجھ پر ترس کھاتے ہیں، میرا درد ہے ان کو۔ او بھائی آیا سی اتھے تے اسی انہوں بچہ ویکھیا جے داڑھی لیندی پئی سی تے ہن اتھے ہی بڈھا بھی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، ایک بھی نہ مانے۔ ہاں میں تو دیکھتا ہوں الحمدللہ یہ بہار ہے میرے سامنے، تو یہ پھلا پھولا ایک باغ ہے، اور اس باغ میں طرح طرح کے پھل اور پھول مجھے نظر آ رہے ہیں، کہیں چنبیلی نظر آتی ہے، کہیں گلاب نظر آتا ہے، کہیں موتیا نظر آتا ہے، کہیں سنبل نظر آتا ہے، او یہ قسمہ قسم کے اس باغ میں مجھے تو پھول ہی پھول نظر آتے ہیں، اور کئی کس جگہ سے، کوئی کس جگہ سے۔
میرے لیے تو امید کا بڑا ہی ایک سہارا ہے۔ لیکن آپ نوح علیہ السلام کی سیرت دیکھیں اور نوح علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں۔ 950 سال اللہ کا پیغمبر جس زور سے، جس خلوص سے، جس وفا سے، جس جذبے سے، جس شوق سے، جس تڑپ سے اور جس ولولے سے، جس عقیدت، پیار، محبت، خیرخواہی اور نصیحت سے لوگوں کو سناتا ہے اللہ کا پیغام، اور 950 سال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 80 آدمی 950 سال، اور نتیجہ کیا ہے؟ 80 آدمی۔ اب اگر وہ نا امید نہیں ہوئے تو ہمیں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، جو کام ہے ہمارا وہ کرتے رہنا چاہیے۔ میں اپنے ان دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مجھ پر تمہیں ترس آتا ہے اس لیے مجھے کہتے ہو چھڈو کی لگے ہو، مندے ہے کوئی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، صبح چند نمازی ہوندے نے ستے رہندے نے، جڑے پکے نمازی ہوندے نے وہ ستے رہندے نے، سویرے جی محلہ سارا ستیا ہوندا ہے جی۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ ان کا کام ہے، میرا کام جو ہے میں وہ کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اور میرا اللہ مجھے توفیق دے آخری سانس تک میں یہ کام کرتا رہوں، یہ اللہ کا قرآن آخری سانس تک سناتا رہوں۔ یہ انبیاء کا کام ہے۔ یوں دوڑ کے مولوی کہتے ہیں بڑی تیزی سے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کا وارث بننا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ وراثت لینی ہے تو پھر یہ ترکہ لینا ہے، تو اس کے لیے بھائی کچھ دکھ، کچھ تکلیفیں، کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں وہ تو بہرحال جھیلنا ہی پڑتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ زندگی تو تبلیغی زندگی ہے، خطیبانہ زندگی ہے، اور علماء نے لکھا ہے 50 سال پہلے کی بھی ہیں، 1000 سال زندگی ہے۔ بعض تاریخ دانوں نے یا بعض لوگوں نے اپنی طبع آزمائی کی ہے جی یہ بعید از عقل بات ہے، 1000 سال عمر ہونا بعید از عقل بات ہے۔ خیر، جو نان بلیور ہیں، جن کا قرآن پر یقین نہیں، اسلام کو نہیں مانتے، جن کو خدا کی وحی کا احساس نہیں ہوتا، جو اللہ اور اس کے رسول کو جانتے مانتے نہیں ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اب قرآن ہے، خدا کی وحی ہے، اگر اس کو سچ مانا جائے تو پھر کوئی بات ہی نہیں بن سکتی کہ 950 سال تو تبلیغی زندگی ہے، اور کم از کم 40 سال کے بعد نبی کو اکثر و بیشتر، کلیتاً نہیں، اکثر و بیشتر 40 سال کے بعد نبوت کا اظہار ہوتا ہے، نبوت ملتی ہے، تو یہ 1000 سال تو بنتی ہی ہے۔ اتنی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ انسانی زندگی کے کم ہونے کے اسباب ہیں، غموم و دہر، پریشانیاں، گردش دوراں۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، اسے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، جتنا آج ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ پچھلی زندگی کو دیکھیں، لوگوں میں یہ بیماری اتنی نہیں تھی، اس لیے ٹینشن ہی ٹینشن ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، ہر بندہ غم زدہ ہے، کروڑوں والا ہے تو وہ بھی پریشان ہی پریشان نظر آتا ہے، اربوں والا ہے تو وہ بھی، ساری دنیا کے اقتدار اکٹھے کر لینے والا ہے تو وہ بھی پریشان نظر آتا ہے، اگر 5 عہدے اس کے پاس ہیں تو وہ بھی پریشان نظر آتا ہے، غم زدہ نظر آتا ہے، پتنی کیڑی گولی منو لگنی ہے تو کتوں لگنی ہے، اور وہ موو کرتا ہے 1 کلومیٹر بھی تو ساری مخلوق خدا کو او مصیبت بڑی ہوتی ہے، آگے پیچھے بھی آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، ان کو بھی غم ہے، ہر آدمی کو غم ہی غم، اور غموم آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو محاورہ یاد ہی ہوگا، الہم نصف الحرم، یہ ہے جیمے والی نہیں ہے، یہ دوسری ہے، اور اس کو بڑھاپا کہتے ہیں، حرم بڑھاپا، الہم نصف الحرم، یہ غم، یہ پریشانیاں، یہ آدھا بڑھاپا ہوتا ہے۔ یہ محاورہ ہے، عربی کا محاورہ ہے، یعنی آدھا بڑھاپا تو یہ غموں سے ہو جاتا ہے، مصیبتوں سے ہو جاتا ہے، پریشانیوں سے ہو جاتا ہے، سوچوں سے ہو جاتا ہے، گویا آدمی کی عمر غموم سے اور پریشانیوں سے کم ہوتی ہے، گھٹتی ہے۔
اور جب غم نہیں تھے وہ پہلا زمانہ تھا تو ممکن ہے اللہ جو کہہ رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں من اصدق من اللہ قیلا، اس وقت صرف دین کا غم، نوح علیہ السلام دین کے غم میں ہے، نبی کو دین کا ہی غم ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، تو اس لیے عمر کا زیادہ ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس پر ایک بحث ہے اچھی بھلی، جس نے دیکھنی ہو، مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے قصص القرآن میں اس پہ بحث کی ہے، جدید اعتراضات پر وہ بڑی خوبصورت بحثیں کرتے ہیں، لیکن اس کا یہاں کوئی تقاضا بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں کہ میں سارا وقت اسی پہ لگا دوں۔ 1000 سالہ زندگی پیغمبر نوح علیہ السلام کی، اور ان کی مساعی اور جد و جہد اتنی ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا اس کا تذکرہ، اگر استقصاء کیا جائے، استیاب کیا جائے، گنا جائے پورے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کے تذکرے کو، تو 43 مرتبہ یعنی 43 بار قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ 43 مرتبہ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور ایک سورت ہی حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے موسوم ہو چکی ہے، سورہ نوح نام ہی رکھ دیا گیا ہے، سورہ نوح علیہ السلام، اور باقی صورتوں میں بھی تذکرے نوح علیہ السلام کے موجود ہیں۔ یہ سورہ ہود میں بھی بڑا تفصیلی تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا آیا ہے۔ یہ پیچھے جو ان کی زندگی کا تبلیغی انداز تھا کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف انہوں نے دعوت دی، قوم کے سرداروں نے مقابلہ کیا، اور دلائل سے نہیں جاہلانہ انداز سے اعتراضات اور بیہودہ اعتراضات حضرت نوح علیہ السلام کی، ان کے جوابات اور ان کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سالہ تبلیغی زندگی کے بعد اپنے رب سے مدد مانگنا چاہیے۔ قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے، رب انصرنی بما کذبون، یہ اپنے پروردگار سے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، مولا میں آج تک تیرا پیغام پہنچاتا رہا، دن بھی رات بھی، ایک کو بھی 1000 کو بھی، جہاں کہیں مجھے موقع ملا میں نے تیرا پیغام پہنچایا، پر میری قوم نے تکذیب میں حد کر دی۔ جتنا پیغام پہنچاتا ہوں، مؤثر انداز سے تبلیغ کرتا ہوں، اتنے ہی مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھ سے ضد کرتے ہیں، میرے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، مولا میری مدد فرما۔ مدد مانگی رب سے، رب انصرنی، اے میرے پروردگار میری مدد فرما، انصرنی۔ یہ دوسری جگہ فرمایا، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب، میرے پروردگار 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 1 صدی نہیں، 950 سال تک میں نے محنت کی، انی مغلوب، اب تو میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ مجھ پر غالب ہیں، میرے ساتھی کمزور، میں کمزور، جاگیریں ان کے پاس، جائیدادیں ان کے پاس، پیسہ ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، مولا یہ دنیا کے لحاظ سے غالب ہیں، میں مغلوب ہوں، انی مغلوب فانتصر، میرے مولا اب میری مدد تو کر، میرے مقابلے میں یہ ظلم کر رہے ہیں، اب ان ظالموں کو جواب میری طرف سے تو دے۔ یہ قرآن مجید جا بجا نوح علیہ السلام کی اس طرح دعائیں ذکر کر، اور ساتھ ہی وحی آ گئی نوح علیہ السلام کی طرف۔ یہ پہلی آیت، آیت نمبر 36، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ جب میرا پیغمبر نوح یوں دعائیں مانگنے لگ گیا، اللہ میں عاجز آ چکا ہوں،
اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اللہ تکذیب میں انہوں نے حد کر دی، مولا میری مدد فرما، مولا میری طرف سے اب تو قائم ہو جا، اللہ میں مظلوم ہوں۔ جب یہ دعائیں آنے لگیں اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، وحی کر دی گئی، میرے نو گھبرا نہیں، مدد مانگتا ہے نا کہ یہ مومن ہو جائیں، میرے ساتھی زیادہ بن جائیں، دعوت کو قبول کرنے والے زیادہ بن جائیں، نا سن ہمارا کام، ہمارا حکم سن، اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، پیارے نوح جتنے مان چکے ہیں نا، بس اس کے بعد اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان اور نہیں لائے گا، 80 ہیں تو ایک بھی اب اوپر نہیں ہوگا، 81 ہیں تو اب 82واں کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا، بس معاملہ ختم۔ یعنی اب میرے محبوب مدد کا یہ مطلب ہے رب انصرنی، میری مدد کر، تبلیغ میں اتنی مؤثر بنا کہ یہ سمجھ کے میری بات کو مان جائیں، ایمان لے آئیں۔ نبیوں کی یہی مدد ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے مولا میرا شرح صدر کر دے، یہ تبلیغ کا کام بڑا مشکل ہے میرے لیے، اس کام کو آسان کر دے، اور یوں کر وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللہ میری زبان کھول دے، یعنی کیا مطلب، مجھے فصاحتیں بلاغتیں دے اور مجھے وہ مؤثر بیان دے، یہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر مان بھی جائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، تبلیغی زندگی میں دعا کر رہے ہیں، ہر نبی دعائیں کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الحشام او بعمر ابن الخطاب، اللہ اسلام کو عزتیں بخش عمر ابن حشام سے یا عمر ابن خطاب سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہی مانگی جا رہی ہے اپنے رب سے اسلام کی تقویت کے لیے۔ نوح علیہ السلام بھی جب یوں دعائیں مانگنے لگ گئے، اللہ نے حکم بھیج دیا، میرے نبی تو اپنا کام کرتا رہے، اب ان کے کسی فرد کے ایمان کی امید نہ رکھ، لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا آپ کی قوم میں سے، بس جتنے ایمان لا چکے ہیں وہی مومن رہیں گے، ایک بھی مومنوں کی تعداد میں بڑھ نہیں سکتا۔ یہ وہی آ گئی، اور ساتھ ہی کہا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، یعنی ان کے ایمان سے تو اب نا امید ہو جانا، کوئی نہیں ایمان لانا، اور جب ایمان سے نا امیدی ہے تو اب غم کاہے کا؟ غم یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی محنت کرتا ہے اور محنت کا نتیجہ نہیں نہ ملتا، اسے محنت کا ثمرہ نہیں ملتا تو غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ کوئی ثمرہ نہیں ہونا، کسی قسم کی بات نہیں ہونی، آپ نے میرا حکم ماننا ہے، بس اتنی بات ہے، اس حکم کا ثمرہ آپ کو ملتا رہے گا، اس تسلیم و رضا کا ثمرہ آپ کو ملتا رہے گا، باقی ان پہ کوئی امید کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لائے گا، نہیں، کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اور جب اس قسم کی بات سامنے آ جائے تو یہ بھی ایک قسم کی تسلی ہو جاتی ہے، بس جی ہن کسے مننا تے ہے کوئی نہیں، گل جی مک گئی ہے، ویسے کام تے چونکہ حکم پچھو ہے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگوں کسے نہیں مننا، یہ وحی آ چکی ہے، گویا اب وہ معاملہ ختم ہوا۔ پہلے جو ایک تذبذب تھا، ہائے شاید میری تبلیغ میں کوئی کمی ہو گئی ہے، ہائے پتہ نہیں میری تبلیغ مؤثر کیوں نہیں ہو رہی ہے، یہ مانتے کیوں نہیں ہے، اس قسم کی باتیں انسان جو ہوا انسان کے ذہن میں آتی ہیں۔ جس طرح قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محبوب لگتا یوں ہے کہ آپ تو اپنی جان ہی کو تباہ کر ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے، اس لیے کہ یہ مانتے نہیں ہیں، ان کے عدم ایمان کی وجہ سے آپ کو دکھ لگا ہوا ہے۔ ہائے ابو جہل کیوں نہیں مانتا،
ابو لہب کیوں نہیں مانتا؟ ابو طالب کیوں نہیں مانتا؟ اتبا کیوں نہیں مانتا؟ شیبہ کیوں نہیں مانتا؟ یہ سارے کے سارے کیوں منکر ہو گئے ہیں؟ یہ اندر ایک آدمی کو دکھ لگا رہتا ہے، فطری سی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی جب اللہ کی طرف سے یہ بات پہنچ گئی کہ آپ اپنا کام کریں، ایمان ان میں سے اب کوئی نہیں لائے گا، بس جتنے لا چکے ہیں 80 آدمی بس یہی رہیں گے۔ اب نوح علیہ السلام آگے بڑھے اور اب ذرا دعا کھل کے کر ڈالی۔ اور سورہ نوح میں دعا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اب پیارا پیغمبر نوح علیہ السلام، اتنی تبلیغیں کرنے والا، صبر و استقامت کا پہاڑ پیغمبر، وہ گویا ہوا رب سے کچھ کہنا شروع کر دیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا اس دھرتی پہ ایک کافر بھی بستا نہ چھوڑ، ایک گھر بھی آباد نہ چھوڑ، سب کو برباد کر دے، اس دھرتی پہ کافروں کا ملیا میٹ کر دے، تباہ و برباد کر دے ان کو۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے بد دعا کی۔ خیال پیدا ہوتا تھا شاید اس لیے یہ بد دعا کر رہے ہیں کہ اس دھرتی کا واحد مالک میں بن جاؤں۔ خیال پیدا ہو سکتا تھا نا، حکمرانی میرے پاس آ جائے، اقتدار میرے پاس آ جائے، اسی لیے تو یہ لوگ مارتے ہیں، اسے مارا، اسے جلا وطن کیا، پیچھے اقتدار پہ قابض ہو گئے۔ یہ باتیں ہو سکتی ہیں، انسان جو ہے سوچنے والا ہے، سوچ میں آ جاتی ہیں۔ ایڈی وڈی بد دعا، ربا ایک کافر بھی دھرتی تے نہ چھوڑ، باقی رہے مومن۔ یہ تو مجھے مانتے ہیں نا، یہ تو مجھے نبی مانتے ہیں، یہ تو میرے سامنے بیٹھتے ہیں، لہذا مجھے اقتدار مل جائے، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن فوراً اگلی آیت میں نوح علیہ السلام اگلے حصے میں بتلا رہے ہیں، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ میں یہ بد دعا اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہ دھرتی حاصل کرنے کے لیے، زمین حاصل کرنے کے لیے بد دعا نہیں مانگ رہا اللہ، پیسے کے حصول کے لیے نہیں، کوئی اور میرا مدعا نہیں۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، تیرا حکم آ گیا ہے کہ اب مومن تو بنے گا کوئی نہیں، وہی جو آ گئی ہے، تیرا حکم جو پہنچ گیا ہے، اب یہ لاکھوں ہیں اور میرے ساتھی اور میں 100 بھی نہیں 80 ہیں، لاکھوں اور 80 کا مقابلہ جب ہے، وہ اپنے میدان میں خم ٹھوک کے آئے ہوئے ہیں اور میں بھی لگا ہوا ہوں، میرے ساتھی بھی لگے ہوئے ہیں، میں تو نبی ہوں، مجھ پر تو وحی نازل ہوتی ہے، اللہ میں تو مر جاؤں گا، ٹکڑے ہو جاؤں تب بھی دین نہیں چھوڑوں گا، پر یہ تو کمزور لوگ ہیں نا، میرے ماننے والے انہی میں سے کمزور ہیں، یا اللہ یوں ہی اگر میدان کھلا رہا نا، میدان لگا رہا نا، یوں کوئی 100 سال 200 سال اور لگا رہا، ڈر لگتا ہے مجھے، یذلوا عبادک، اقتدار کی خاطر بد دعا نہیں مانگ رہا، ان کی تباہیاں نہیں مانگ رہا، مجھے ڈر یہ لگا ہوا ہے، یذلوا عبادک انک ان تذرہم یذلوا عبادک، مولا یہ جو چند بندے تیرے بندے ہیں نا، یہ 80، ان کو بھی یہ گمراہ کر کے مشرک بنا دیں گے، ان کو بھی قبر چٹو بنا دیں گے، وہ قبر پرست تھے، یا اللہ ان کو بھی دوسری طرف لگا دیں گے، تیرا دروازہ ان سے چھڑا دیں گے، بس یہ ڈر لگا ہوا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اب تو کوئی پیدا ہونے والا بھی اگر پیدا ہوگا ان میں سے تو وہ بھی فاجر اور کافر ہی پیدا ہوگا، اس پہ بھی پیدا ہونے والے پر بھی کوئی ایمان کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اب اس آیت کو جو بندہ دیکھتا ہے، سورہ نوح کی اس آیت کو، تو وہ فوراً کہہ اٹھتا ہے، سوال پیدا کرتا ہے، نوح علیہ السلام جی عالم الغیب تھے، نوح علیہ السلام عالم الغیب تھے، دیکھو نا جی وابی نہیں مندے، عالم الغیب سن،
تدتے پہ کہندے نے ولا یلدو الا فاجرن کفارا، کوئی پیدا بھی ہوگا تو وہ بھی فاجر و کافر ہوگا، وہ بھی مومن نہیں۔ جو دنیا میں نہیں آئے ان کے بارے بھی بتلا رہے ہیں، جو ابھی پیدا بھی نہیں نہ ہوئے نوح علیہ السلام، ان کے بارے بھی کہہ رہے ہیں اللہ سارے کافراں نو دنیا تو مٹا دے، کیوں؟ تیرے بندیاں نو گمراہ کرن گے نا، تے پھر میں کسے نو رکھیے کوئی پیدا ہون والا مومن پیدا ہو جائے، میں نہیں ربا مومن کسے نہیں ہو پیدا ہونا، جو پیدا بھی ہوگا وہ بھی کافر ہوگا، وہ بھی فاجر ہوگا، وہ بھی تیرا بندہ نہیں بنے گا، وہ بندوں کا بندہ بنے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام جو ابھی پیدا نہ ہوئے ان کے بارے بھی بات کہہ رہے ہیں، اگر اتنی ہی آیت ہوتی تو پھر تو یہ استدلال کسی حد تک سوچنے کے قابل تھا، لیکن قرآن مجید کی تفسیر کا طریقہ یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح اور تفسیر کر رہی ہوتی ہے۔ اگر قرآن مجید کی آیات کو یوں مختلف کر دیا جائے اور باقی آیات کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو پھر یہ تفسیر گلے پڑ جاتی ہے، کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اب سورہ نوح کی اس آیت کی تشریح کے عالم الغیب ہیں، واقعی پیدا ہونے والوں کے بارے بھی بتلا رہے ہیں، لیکن یہ آیت جو آج آپ کے سبق میں سورہ ہود کی آیت نمبر 36 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کو سامنے رکھیں اور دونوں کو ملا کے تفسیر کریں۔ اس آیت میں ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر دی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اے نوح پکی بات ہے کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، ہاں بس جو ایمان لا چکے ہیں وہی رہیں گے، ایک بھی نہیں بڑھے گا، نہ پیدا ہونے والا نہ موجود، کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا، یعنی 80 سے ایک بھی 81 بھی نہیں بنیں گے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھ کے اس آیت کی تشریح کی جائے کہ نوح علیہ السلام اس لیے کہہ رہے ہیں ولا یلدو الا فاجرا کفارا، کہ یہ نہیں جنیں گے مگر فاجر اور کافر ہی کو، اس آیت کو سامنے رکھ کے وہی جو اتر چکی ہے، اب کوئی مسلمان نہیں ہوگا، ان کا اللہ پہ ایمان ہے، اس لیے اللہ کی وحی پہ یقین رکھتے ہوئے کہ جب رب نے کہہ دیا ہے 80 ہی رہیں گے، کوئی ایمان نہیں لائے گا، تب انہوں نے کہا اللہ اب ان کا دھرتی پہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ دونوں آیتوں کی تشریح پتہ لگ گئی۔ یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں ذرا کہ وہ میرے دوسرے بھائی جو ہیں نا، جنہوں نے خواہ مخواہ جھوٹے عقیدے اپنے، نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، نبی حاضر و ناظر ہوتے ہیں، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ان عقائد کا، قرآن تردید کرتا ہے ان کی، اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھو نا جی، نوح علیہ السلام عالم الغیب ہیں، تبھی تو پیدا ہونے والوں کے بارے بھی کہہ رہے ہیں فاجر اور کافر ہیں۔ اب یہ آیت جو سورہ ہود کی ہے اس کو سامنے رکھیں بھائی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا ہے نوح 80 رہنے نہیں 81 نہیں جو ہونے۔ اب جب اللہ نے بتلا دیا ہے تو پھر علم غیب کیا، اس پہ بحث کر چکا ہوں، اللہ کے پاس ہے تو علم غیب ہے، اور جب کسی دوسرے کے پاس آیا، نبی کے پاس آیا تو خبر غیب تو ہے، اطلاع غیب تو ہے، پر اسے علم غیب سمجھ کے اور نبی کو عالم الغیب کا لقب دیا جائے یہ نہیں ہے، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، اس لیے سمجھانا پڑی بات۔ دوسری بات اس بات سے یہ بھی، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس دھرتی پہ انسانیت کا وجود اس وقت تک برداشت ہے جب تک انسانیت اللہ کی فرما بردار رہے، جب انسانیت اللہ کی باغی ہو جائے، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنے لگ جائے، تو پھر حقیقتاً انسانیت کا وجود اس دھرتی پر قابل قبول نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اسی آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ساری کی ساری قائم جو ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے جو ایک اللہ کو پوجنے والے، آپ نے فرمایا یہ ایک اللہ کو پوجنے والے اللہ کے بندے عباد اللہ مقربین، یہ اس کائنات کی روح ہیں، روح جب یہ اٹھ جائیں گے،
جس دن یہ اٹھ جائیں گے کوئی ایک بھی اپنے رب کو خالص پکارنے والا نہیں رہے گا، اس دن قیامت برپا ہو جائے گی، اس دن یہ دھرتی ختم ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے اس دھرتی کی آبادی اہل ایمان سے ہے، اس دھرتی کی آبادی اہل اسلام سے ہے، اس دھرتی کی آبادی ان انسانوں سے ہے جو اللہ کے مطیع ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی بغاوتوں سے بچنے والے، خدا کی عبادتیں کرنے والے۔ یہ دھرتی ان سے قائم ہے، جس وقت ان کا وجود ختم ہوگا تو یہ دھرتی قائم نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اس سے قریب آ جائیں وہ بستی اور وہ شہر جس میں کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے دین کا ہوکہ دیتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس ایک بندے کے وجود سے وہ بستی اور وہ شہر آباد رہتا ہے، اس پر خدا کے عذاب ٹلتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شہر چھوڑ جائے، وہ محلہ چھوڑ جائے، وہ بستی چھوڑ جائے اور اسے چھڑوا دی جائے تو پھر سمجھ لو وہ محلہ، وہ شہر اور وہ بستی اب حق ہے کہ اس پر عذاب نازل ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے اللہ کی رحمت اگر ٹال دے تو اس کی مرضی، وگرنہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ پچھلے جمعے شاید میں یہ آیت بتلا چکا ہوں کہ مکے والے عذاب مانگتے تھے، اللہ کے گھر میں جا کے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہم مانتے تو نہیں، آسمانوں سے ہم پر پتھر برسا، عذاب لے آ۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یہ دین حق ہے، سچ ہے، ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی سچائی اور حقانیت یوں ہم پہ ثابت کر دے کہ آسمانوں سے پتھر برسا یا کوئی عذاب لے آ، پھر بھی عذاب نہیں آتا، اللہ وجہ خود بتلاتے ہیں۔ اللہ نے خود اگلی آیت میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب یہ مانگتے ہیں عذاب، اللہ کے گھر کے پردے پکڑ کے یہ کہتے ہیں عذاب لیا، پھر بھی عذاب نہیں آتا، اس لیے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ اس بستی میں موجود ہیں، اس مکے میں موجود ہیں، میرے محبوب اللہ عذاب نہیں دیتا ہے۔ جتنی مرضی بغاوت کرتے جائیں، جتنی مرضی انکار کرتے جائیں، وانت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ جب عذاب دینے کا موقع آئے گا اللہ حکم دے گا نکلو یہاں سے۔ اللہ نے نبی کو مدینے بھیجا، اب قحط کا عذاب آ گیا مکے والوں کو، مرداروں کو کھایا کرتے تھے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے چلے گئے، تیری قوم مر رہی ہے بھوک سے، دعا کر کوئی بارش ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی کی اور مدد بھی کی، ساتھ گندم بھی بھجوائی، مدد بھی کی۔ نہ ماننے والوں کو انسانیت کی ہمدردی تو ہے ہی نا، نبی جو ہوا خدا کا، نکلے تو عذاب آیا، نکلے تو پھر بدر میں بھی عذاب ان پر۔ اب شہر چھوڑا، نبیوں کو اللہ یوں ہی کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی راتوں رات نکل یہاں سے، چھوڑ بستی، پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا۔ باقی ابھی انبیاء بھی قوموں پہ عذاب آتا ہے تو اللہ نبیوں کو نکالتے ہیں۔ یہ بھی ایک قاعدہ بنا کہ جب تک کہیں بھی اللہ کے دین کا کام ہوتا رہے، خدا کا پیغام سنایا جاتا رہے کسی بستی میں، اب اس بستی کے برے لوگوں کے لیے بھی وہ حفاظت کا سبب بنتا رہتا ہے، اللہ کا عذاب ٹلتا رہتا ہے۔ لیکن جب سنانے والا وہاں سے نکل جاتا ہے، جس طرح حضور علیہ السلام کو نکال دیا گیا مکے سے، اور آپ مکے کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف دیکھ کے یہ فرما رہے تھے، اے اللہ کے گھر، جی نہیں چاہتا تجھے چھوڑنے کو، لیکن انہوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس شہر کے باسیوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، یہاں سے نکلنے پر اللہ کا حکم آ چکا ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، وگرنہ تیری محبتیں اور تیری عقیدتیں، تیرے احترام تو اب بھی محمد کے دل میں اسی طرح ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت بھی اسی بات کو بتلا رہی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو یہ پیغام مل گیا، اے نوح
جتنے ایمان لا چکے ہیں اس کے بعد ایک فرد بھی مومن نہیں بنے گا، تو اب نوح علیہ السلام لگے ہیں اللہ سے یہ بات کہنے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اب بد دعائیہ کلمات نکل رہے ہیں، اللہ تباہ کر دے ان کو، برباد کر دے ان کو، ایک فرد بھی کافروں کا باقی نہ چھوڑ، اس لیے کہ دنیا میں رہنا صرف اور صرف اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے۔ اگر باغی ہو جائیں لوگ، خدا کی اطاعت چھوڑ دیں، تو پھر یہ دھرتی ان کے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ ناپاک وجود ہیں شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، یہ تو ناپاک وجود ہیں، یہ ناپاک وجود اس دھرتی کے قابل نہیں ہے، پھر تو ان کو اندر جانا چاہیے۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارا وجود اس وقت تک قابل قدر ہے جب تک ہم اللہ کے بندے ہیں، ایک خدا کی سچی بندگی کرتے ہیں، نبی کی سچی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت تک تو ہمارا احترام ہے۔ لیکن اگر ہم ایک اللہ کی سچی بندگی کو چھوڑ کے شرک کرنے لگ جائیں، نبی کی سچی غلامی کو چھوڑ کے بدعتوں میں لگ جائیں، تو پھر واللہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم سے زیادہ پلید اور کوئی نہیں ہے۔ یہ میں قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کرتا ہوں، انما المشرکون نجس، پھر انسان سے زیادہ پلید کوئی نہیں ہے۔ انما کے ساتھ اثر کر کے اس کی نجاست کو ذکر کیا گیا ہے کہ باقی ساری پلید چیزوں کی پلیدیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، یہ سب سے آگے بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ کا باغی اور نافرمان بن جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی اسی آیت سے معلوم ہوا۔ اگلی آیت میں اللہ اللہ، جب یہاں تک بات پہنچ گئی نوح علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا، بتلا دیا گیا نوح تیری بد دعا قبول ہے، اب تیاریاں کر۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اے نوح کشتی بنا۔ اب نوح علیہ السلام کشتی کو کوئی نہیں جانتے، سفینہ سازی کشتی سازی کی صنعت کو نوح علیہ السلام کیا جانے، وہ تو مبلغ ہیں، وہ تو اللہ کے دین کو بیان کرنے والے پر حکم مل گیا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنا، یہ صنعت جاری کر، سفینہ سازی کی صنعت کی ابتدا کر۔ اسنا، اسی سے صنعت سے نکلا ہے نا، اسنا امر ہے، اس صنعت کی ابتدا کر۔ یا اللہ کیسے ابتدا کروں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں تو نہیں جانتا کیسی کشتی کیسے بنتی ہے، کیسے بنائی جاتی ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں بے آیوننا، گھبراتا کیوں ہے، میں جو تیرے سامنے موجود ہوں۔ بے آیوننا یعنی عین کی جمع آیون، میں ویکھدا پیا واں، جتھے کل ٹھوکنا ہے میں دساں گا ایتھے کل ٹھوک دے۔ وحینا، ہماری وحی کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق ہم حکم دیتے جائیں گے، بتلاتے جائیں گے، اور آپ اسی طرح کشتی بناتے جائیں۔ اب اس سے ایک اور مسئلہ چھڑ گیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے سفینہ سازی کی صنعت کی ابتدا کی، پر ابتدا اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہر وہ صنعت جو انسانی فائدے کے لیے ہوتی ہے، انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے، وہ انبیاء علیہم السلام اللہ کے حکم کے مطابق کسی نہ کسی انداز سے جاری کر جاتے ہیں اسے۔ جس طرح سفینہ سازی انسانی ضرورت تھی، کشتیوں کی، جہازوں کی ضرورت تھی، یہ انسان کی، یہ ایک حصہ پانی زمین ہے اور 3 حصے پانی ہے، اب پانی میں بھی ادھر ادھر جانا ہے، انسانوں نے کاروبار بھی تو کرنے ہیں، سفر بھی تو کرنے ہیں، اس کی ضرورت تھی، لہٰذا نوح علیہ السلام کو حکم ملا، ویسے خاص ضرورت کے لیے بنائی گئی، لیکن اس ضرورت کو بھی دیکھا جائے تو پانی کے لیے ہے نا، پانی کا عذاب آ رہا ہے، اور اس پانی کے عذاب سے بچنے کے لیے حکم مل رہا ہے کہ سفینہ سازی کیجئے، اس صنعت کی ابتدا کیجئے۔ اب یہاں سے ابتدا ہوئی ہے، اور پھر میرا خیال ہے قیامت تک اس میں جدت ہوتی ہی جا رہی ہے۔ بعض اہل تاریخ نے تو لکھا ہے کہ یہ
نام تو فلک ہے، فلک کشتی کو بھی کہتے ہیں، جہاز کو بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا بحری بیڑا تھا۔ بعض اہل تاریخ میں غالباً سیرت ابن ہشام نے اور البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے کہ 300 گز لمبائی تھی اس کشتی کی، 300 گز لمبائی تھی اور 50 گز چوڑائی تھی اس کی، اور 30 گز یہ اونچا جہاز تھا، 3 منزلیں تھی اس کی۔ چونکہ قرآنی بات نہیں ہے، قرآن نے نہیں کہا، اور کسی صحیح حدیث میں بھی مجھے یہ بات نہیں ملی، اس لیے میں نے حوالہ دیا ہے کہ اہل تاریخ نے جہاں کہیں سے کچھ باتیں لی ہیں، اتنی بات لگتی ہے کہ یہ اچھا بھلا جہاز بنایا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے، کیونکہ کافی ساری مخلوق اور جاندار چیزیں اس میں سمونی تھیں، رکھنی تھیں، اس لیے کافی لمبا چوڑا ایک جہاز بنایا گیا ہے، اور اس میں اللہ کے حکم سے انسان بھی آئے اور باقی بھی بہت ساری چیزیں آئی ہیں، جانداروں کے بھی جوڑے جوڑے اللہ کے حکم کے مطابق رکھے گئے۔ تو یہ سفینہ سازی کی ابتدا نوح علیہ السلام سے ہوئی، بحری بیڑے کے موجد حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اب اس کے بعد قیامت تک یہ بحری بیڑے میں جدت ہوتی جا رہی ہے، اور بہترین بہترین جہاز اور آبدوزیں اور یہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا اسی کے مرہون منت ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے، انہوں نے بھی بہت ساری صنعتیں شروع کی، زمین کی آباد کرنے کی صنعت، یہ زمیندارہ، یہ کاشتکاری، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ آئے جو تھی تو ضروریات تھی ان کی، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آدم علیہ السلام نے زمین کو آباد کرنا شروع کیا۔ یہ زمین کی آبادی، یہ کاشتکاری، یہ زمیندارہ، یہ آدم علیہ السلام نے شروع کیا، اللہ کے حکم سے شروع کیا۔ لوہے کی ضرورت پڑی کہ لوہے کو کسی انداز سے استعمال کیا جائے، حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کو استعمال کرنا شروع کیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، لوہے کو ہم نے ان کے ہاتھوں میں اتنا نرم کر دیا تھا کہ وہ ہاتھوں سے اسے یوں کاٹ کاٹ کے زرہ بنایا کرتے تھے، جنگی زرہیں، جنگی کوٹ بنا لیا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور اسی انداز سے انبیاء کرام علیہم السلام مختلف صنعتوں کی ابتدا کرنے والے تھے۔ اب جب انبیاء نے صنعتیں ابتدا کی ہیں، ان کی ایجاد کی ہے، ہمیں پتہ لگے نہ پتہ لگے، انسانی فوائد کے لیے، انسانی مفادات کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے تو اسے یہی سمجھا جائے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور یہ انبیاء کا ورثہ ہے، انبیاء کی میراث ہے، انبیاء نے یہ کام کیے ہیں صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن وہ کام قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، جو وحی الہی ہے اس کا مقابلہ کرنے والے نہ بنے۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر ان کی اجازت نہیں، وگرنہ انسانی مفادات کے لیے اس زمین سے، سمندروں سے، فضاؤں سے، صحراؤں سے جو کچھ بھی حاصل کیا جائے یہ اللہ کا حکم ہی ہے۔ یہ دریاؤں سے حاصل کیا جا رہا ہے فائدہ، یہ کشتیاں بنائی جا رہی ہیں، اور ان کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں جا بجا، تذکر کشتیوں کا، جہازوں کا، ان کے منافع کا، ان کے فوائد کا۔ یہ تو بات اتنی تھی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح کشتی بنا ہمارے روبرو، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق۔ اگلا جملہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ یہ حکم مل گیا ہے، کشتی تو بنائیے، پتہ لگ گیا جی کشتی بننی ہے تو پانی بھی تو ہوگا نا، اب پانی آئے گا تو پھر کچھ لوگ غرق بھی ہوں گے جو کشتی سے باہر ہیں، یہ باتیں خود بخود محسوس ہو رہی، اس لیے اللہ کا حکم آ گیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظَلَمُوا اے اشرکوا، کیونکہ سب سے بڑا ظلم کائنات میں کون سا ہے؟ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس لیے مفسرین نے ظلموا کا معنی کیا ہے اے اشرکوا، مشرکوں کے بارے اے نوح مجھ سے کوئی دعا نہ کرنا، کوئی سفارش نہ کرنا، دعا سفارش کا تذکرہ بھی نہیں، فرمایا لا تخاطبنی، گل بھی نہ کری میرے نال، مجھ سے کوئی بات نہ کرنا مشرکوں کے بارے میں، خبردار۔ یہ وحی آ گئی، کیوں اللہ، کیوں اللہ؟
انہم مغرقون، فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ اب کوئی مشرک باقی نہیں بچے گا، سب کافروں کو مشرکوں کو میں نے ڈبو دینا ہے، غرق کر دینا ہے۔ یہ اسی لیے پانی زمین سے بھی نکالنا چاہتا ہوں، آسمانوں سے بھی لانا چاہتا ہوں، اسی لیے تو کشتی بنا رہا ہوں، اور کشتی بنوانا یہ میرا امر ہے، اسی امر سے کہ تمہیں بچانا چاہتا ہوں، مومنوں کو بچانا چاہتا ہوں، باقیوں کو غرق کرنا چاہتا ہوں۔ اگلی آیت وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں۔ اے لکڑی دا تے لوہے دا کام کون کردے نے جی؟ جڑے جٹ بیٹھے ہو بھی آکھ دو بے شک، سید بھی کہہ دو بے شک، کون بنا دے نے؟ ترخان تے لوہار بنا دے نے، تے ترخانہ تے لوہاراں نو کیڈا کہ تسی او جڑا کوئی کام کردے ہو، کام والا بندہ ہوے کنا برا سمجھدے ہو کہ نہیں ہو سمجھدے؟ اونوں کی آکھدے ہو؟ کمی آکھدے ہو نا۔ ہن اے دیکھ لو قرآن کی پیدا ہے، یصنع الفلک، نوح علیہ السلام کشتی بنان لگ پے اللہ دا حکم جو ملے، مطلب اے اللہ پاک حکم پہ دیندا ہے کمی بن جا بھائی۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ انگریز بے ایمان آیا، جڑے کم دے لوگ سن نا، کم کرن والے، انہاں نو تے کمی آ کے نا تے ملک نو ناکارہ کر دیا۔ میرے اس ملک کا باشندہ کپڑا بننے والا ایک تھان کپڑے کا بنتا تھا تو کہتے ہیں وہ ایک انگوٹھی سے نکل جایا کرتا تھا یوں۔ اتنی خوبصورت ڈھاکے کی ململ اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین تھی، لیکن انگریز نے اپنی تجارت یہاں پھیلانے کے لیے بدنام کر دیا۔ جو بھی کام کرنے والا ہے اسے اتنا بدنام کیا، آج تک وہ اس خفت کو محسوس کرتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں آکھن لگا میں لوہار ہاں، نہیں آکھن لگا، یہ نہیں آکھن لگا میں ترخان ہاں، وہ لوہارے تے او بنے گا جی اسی مغل ہاں جی، اسی جی مرزے ہاں جی۔ او بھائی اپنے کام میں احترام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ کہنے نہیں لگا میں کپڑے بننے والا ہے، وہ آکھے گا جی اسی انصاری ہونے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہی احساس کیتری جو انگریز نے بٹھا دی ہے۔ او خدا کے بندو، تم اس ملک کے ستون ہو، ستون۔ یہ تم کام کرنے والے لوگ، کپڑے بننے والے لوگ، یہ لوہے کا کام جاننے والے لوگ، یہ لکڑی کا کام جاننے والے لوگ، یہ باقی جوتوں کا کام جاننے والے لوگ، تم اس ملک کے اصل ریڑھ کی ہڈی اور ستون ہو۔ تم نہ ہو جس ملک میں یہ صنعتیں نہیں ہیں، وہ ملک گیا۔ اور اگر یہ اتنی ہی بری بات تھی تو انگریز آج بھی وہ اپنے پیشے سے پہچانا جاتا ہے، گولڈ سمتھ۔ یہ کون ہے؟ یہ سنارے ہیں، سونے کا کام کرنے والے، اور باقی بھی جتنے ہیں اپنے اس پیشے کو ساتھ رکھتے ہیں۔ جتنی بھی انگریز ہیں نا، اکثر و بیشتر ان کے خاندانی نام جو ہیں، خاندانی نام کے ساتھ ان کے پیشے کا نام آتا ہے۔ لیکن یہاں اتنا بدنام کر لیا، بس صرف ان کو آگے رکھا۔ جس آدمی نے انگریز کا کتا نہلا دیا، انگریز کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، بس وہ تو بن گیا چودھری اور سردار اور نواب اور سر اور پتہ نہیں کیا مر، پتہ نہیں کیا کچھ بن گیا۔ اور جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی تھی، انہیں اتنا بدنام کیا گیا کہ ان بیچاروں کو چھپنے کی جگہ کہیں نہیں ملتی۔ وہ اپنے نام بدلتے پھرتے ہیں، اپنی قومیں بدلتے پھرتے ہیں، کوئی سید بنتا ہے، کوئی جٹ بنتا ہے، پتہ نہیں کوئی کی بنتا ہے، کوئی کی بنتا ہے، اپنی نسلیں ہی ساری وہ تبدیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ اسی جی نہیں بنتے جی، کپڑا بنن والے نہیں بننا جی، اسی فلان نہیں کرنا جی۔ یہ ہے، دیکھو نوح علیہ السلام یصنع الفلک، یہ لکڑی لوہے کا کام پیغمبر کر رہا ہے۔ کس کی جرأت ہے کہ وہ پیغمبر کو کمی کہے؟ معاذ اللہ، منہ سے زبان سے لفظ نکالنا تو دور کی بات، دل میں تصور بھی آئے پیغمبر کے بارے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ذرہ بھر پیغمبر کو ہلکا پن دیا جائے، معمولی پیغمبر کی خفت کا سوچا بھی جائے تو بندہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ صنعتیں اور یہ پیشے، یہ ان پہ مدار عزت و احترام کا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ،
حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے لگ گئے. اب جی کشتی بن رہی ہے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. جو بھی چودھری وہاں سے گزرتا ہے، نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے ہوئے، ان کے ساتھی بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں. کشتی بنائی جا رہی ہے. جو بھی چودھری مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ قرآن نے کہا ہے، قوم کے وڈیرے. ملا ان کا معنی میں کیا کرتا ہوں MNA MPA MLA. ملا بڑے بڑے. یہ جو ہی کوئی گزرتا ہے، سردار، کوئی نواب، کوئی چودھری، کوئی ملک، کوئی خان وہاں سے گزرتا ہے. سخروا منہ، نوح علیہ السلام سے ٹھٹھا کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کی ہنسی اڑاتے ہیں. کہتے ہیں پانی پین نو نہیں لبدا، پانی دا قطرہ نہیں لبدا تے ویکھے کشتیاں بناندا تکیں. یہ تمسخر کیا کرتے تھے. اللہ اللہ. نبیوں اور ان کی تعلیم کا تمسخر کرنا کن کا کام ہوا؟ کافروں کا کام ہے. یاد رکھو کبھی بھی اسلام کا، اسلام کے کسی رکن کا، حتیٰ کہ نبی کی کسی سنت کا کبھی بھی تمسخر نہ اڑانا. تمسخر اڑانے والا بندہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسلام کا تمسخر اڑانے والا، نبی کی معمولی سنت کا بھی کہیں تمسخر اڑانے والا بندہ مسلمان نہیں رہتا. یہ کافروں کا کام ہے. اللہ کا پیغمبر کشتی بنا رہا ہے اور یہ قریب سے گزرتے ہیں، یہ کام ہو رہا ہے، لیکن کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ساخروا منہ، ساخروا منہ. استہزاء کرتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں. پانی پینے کو نہیں ملتا، پیاس سے لوگ مرتے ہیں. اور نوح، یہ کیسا نوح ہے؟ کشتیاں بناتا پھرتا ہے. ایک گزرتا ہے، وہ کہتا ہے اور میں تمہیں کہا کرتا تھا نوح جھلا ہو گیا جے، میں جے تو انو آخدا سا اے نوح دیوانہ ہو گیا ہے، جھلا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. میری بات تم پہلے نہیں مانتے تھے جی. کلام بڑی خوبصورت کرتا ہے، کس طرح جھلا ہو گیا. آج دیکھو نا میری بات سچی ہو گئی کہ نہیں. یہ نوح یہ لکڑیاں جوڑتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کیا کر رہا ہے؟ کہتا کشتی بناتا ہوں. اور کشتی تے پانی تے چل دی ہے نا، سکے تے کشتیاں نہیں چل دیاں. تے سکے تے کشتیاں چلان والا کون ہوندا ہے؟ جھلا ہوندا ہے. یہ ہوٹنگ ہو رہی ہے. ساخروا منہ. کسی شاعر نے بھی خوب کہا ہے نا، ترجو النجات ولم تسلک مسالکہا، ترجو النجات ولم تسلک مسالکہا، ان السفینۃ لا تجری فی الیبس. او آدمی، ترجو النجات، امید تو رکھے ہوئے ہے تو نے نجات کی، مجھے نجات مل جائے گی، میں جنت میں جاؤں گا، میں یہ کروں گا. امیدیں تو باندھے ہوئے ہیں. ولم تسلک مسالکہا، پر جنت کے راستوں کو تو نہیں چلتا، تو اس راستے پہ تو نہیں جاتا. جنت کا امیدوار بنا بیٹھا ہے پر کام وہ نہیں کرتا، راستہ وہ نہیں چلتا جو جنت کو جاتا ہے. مجھے بتلا، ان السفینۃ لا تجری فی الیبس. اور کبھی کوئی کشتی خشکی پر بھی چلی ہے؟ کشتی خشکی پر تو نہیں چلتی. اسی طرح اور جنت کی امید رکھنے والا اور جنت کے راستے نہ چلنے والا کبھی جنت میں نہیں جاتا. کتنا خوبصورت شعر کسی نے کہا ہے، نام تو مجھے نہیں آتا کس نے کہا، میرے ذہن میں تھا تو میں نے پڑھ دیا. ان السفینۃ لا تجری فی الیبس. خشکی پہ کشتیاں نہیں چلا کرتی، اس کے لیے پانی مہیا کرنا پڑتا ہے. اور یوں ہی آدمی امید لگا کے بیٹھا ہو جنت کی اور کام کوئی نہ کرے جنت والے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ خشکی پہ کشتیاں چلاتا پھرتا ہے. یہی ہوٹیں کی جی نوح علیہ السلام کی، کشتیاں بناتا ہے، پانی کوئی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو اڑا لو، ہماری ہنسی اڑاتے ہو اڑا لو، ہمیں ٹھٹھا کرتے ہو، ہماری ہوٹنگ کرتے ہو، کر لو جو کچھ کرنا ہے.
ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، ہمیں بھی تم پر ہنسی آ رہی ہے، ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں جس طرح تم ہم پہ ہنس رہے ہو نا جی، خشکی پر کشتیاں چلاتا پھرتا ہے، ہمیں ہنسی آ رہی ہے، عذاب سر پہ ہے اور تمہیں کوئی فکر نہیں، موت تمہارے سر پہ منڈلا رہی ہے، ابھی چند گھڑیوں کے بعد لقمہ اجل بننے والے ہو، کوئی غافل ہو بے ہوش ہو، تمہیں پتہ کوئی نہیں، تم تمسخر کرتے پھرتے ہو، تمہاری اس ادا پہ ہمیں ہنسی آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں تو بندہ چاقو چوبند ہو جاتا ہے، اپنے بچاؤ کرنے لگ جاتا ہے، سنبھلنے لگ جاتا ہے، ہائے بچ جاؤں، کہیں بچ جاؤں، لیکن تم اب بھی ہمارا مذاق اڑاتے ہو، یہ مذاق ہی قابل مذاق ہے۔ موت ویلے کون مذاق کرتا ہے؟ جو مذاق کرے تو وہ مذاق بھی قابل مذاق ہوتا ہے۔ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم مذاق کر رہے ہو اور کل خود تم مذاق بننے والے ہو۔ کہتے ہیں نا، تماشا خود نہ بن جانا، تماشا دیکھنے والو، تماشا خود نہ بن جانا، تماشا دیکھنے والو، مذاق کرنے والوں کل تمہارا مذاق خود بننے والا ہے۔ یہ ہے نوح علیہ السلام کہنے والے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں جو مفسرین نے بحث شروع کر دیا جی، او جی حضرت نوح علیہ السلام انا نسخر منکم، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور قرآن مجید کی دوسری آیت کہتی ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ میں کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کے ہاں، اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ٹھٹھا نہ کیا کریں، ممکن ہے جن کا مذاق کر رہی ہو وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہوں۔ ادھر قرآن یہ سخریہ سے منع کر رہے ہیں، اور ادھر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں انا نسخر منکم، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ بھائی یہ جو بحث مفسرین نے شروع کر دی ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں اوے مذاق بنانے والو، ہمارا موت تمہارے سر پہ ہے، تم خود مذاق بن جاؤ گے۔ اب جب کوئی مذاق بن جائے، اسے مذاق کوئی بنائے نہ بنائے، وہ خود مذاق بن گیا ہے۔ جو تماشا بن جائے، اب اس کا کوئی تماشا کرے نہ کرے، وہ تماشا بن چکا ہوا ہے۔ یہ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں تم آج ہمارا تمسخر کر رہے ہو اور کل تم پر عذاب آنے والا ہے، تم غرق ہونے والے ہو۔ جب تم غرق ہونے والے ہو تو پھر اس تمسخر کا جواب تمہیں ہماری طرف سے خود مل جائے گا، یعنی جواباً تمسخر، وہ تمسخر نہیں ہوا کرتا جس طرح اللہ پاک کو پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ یہ لوگ منافق یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو اور اللہ کو کسی نے کیا دھوکہ دینا، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگلی آیتوں میں کہ یہ استہزاء کرتے ہیں مومنوں سے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے۔ اب اس کا معنی یہ اللہ ان کو اس کے استہزاء کا جواب دیتے ہیں، اور استہزاء کا جواب اس کی سزا، یہ استہزاء نہیں ہوتا، اللہ استہزاء نہیں کیا کرتا۔ جو استہزاء کرتے ہیں وہ مومنوں سے استہزاء کرتے ہیں، اس کا جواب اللہ یستہزئ بہم، اللہ سزا سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ یا قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے مکروا، انہوں نے خفیہ تدبیر کی، مکر کیا، اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس کا معنی یہ ہے انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے انہیں اس مکر کی سزا دی، یعنی جواب میں سزا دی۔ اللہ نے کیا مکر کرنا ہے کسی کے لیے، اس کے سامنے تو سب کچھ موجود ہے اور ہر ایک پہ قادر ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی کے مکر کرنے کی۔ تو اس طرح قرآن مجید کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ایک مخصوص معنی ہوتا ہے۔ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ کا مطلب کہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کل تمہیں جزا مل جائے گی اس تمسخر کی، جو آج ہم سے استہزاء کرتے ہو اس کا جواب تمہیں کل مل جائے گا، یعنی غرق ہونے والے ہو۔
اگلی آیت جی فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ آج استدعا کرتے ہو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ابھی ابھی تمہیں پتہ لگ جائے گا ابھی تم جان جاؤ گے کیا جان جاؤ گے مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ کون ہے جس پر رسوا کن اور ذلیل کن عذاب آ رہا ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے پھر وارننگ دے دی ہے میں اب تم ہنستے ہو اور ہمارا تمسخر اڑاتے ہو ٹھہر جاؤ ذرا کل ہی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کدے تے عذاب پہ آندا ہے تے کن نے تمسخر کرنا ہے تے کن نے تمسخر بن جانا ہے کس نے مذاق کرنا ہے اور کس نے مذاق بن جانا ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ رسوا کن عذاب کس پہ آتا ہے وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور دائمی عذاب کس پہ آتا ہے یعنی یہاں غرق ہوگے ہلاک ہوگے اور ہلاک ہونے کے بعد دائمی عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا اسی سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی روح وہاں سے نکل جاتی ہے اس کے جسم سے جسد عنصری سے تو اب نکلنے کے بعد وہ اپنے مستقر پہ پہنچتی ہے اعلیٰ علیین یا سجین جو اس کا مقام ہے اور وہی اس کی قبر ہے جہاں وہ موجود ہے پانی میں موجود ہے تو وہی اس کی قبر ہے کوئی جانور کھا گیا ہے تو وہی اس کی قبر ہے جلا دیا گیا ہے ذرات میں تبدیل کر کے پانی کے حوالے کر دیا گیا ہے تو وہی اس کی قبر ہے وہی اس کا برزخ میں اس سے حساب و کتاب ہوگا اور یہ جو کہا جاتا ہے اس قبر میں جی قبر ذرا چوڑی کریو جی ذرا ڈونگی کریو انہیں اٹھ کے بہنا جے ان کو اٹھانا بھی آئے ہو نا نہیں بھائی یہ گڑھا اس پر کبھی کبھی اس برزخ کے عوارضات آتے ہیں وہ آ جائیں نبی دیکھے تو معجزہ بن جاتا ہے نبی کا ولی دیکھے تو کرامت بن جاتی ہے اصل میں قبر وہی برزخی قبر ہے وگرنہ ہندوؤں کو تو قبر ہی بیچاروں کو کوئی نہیں ملی ہوتے جلا دیندے نے پھر انہوں کو سوال جواب جی ایسے قبر سوال جواب ہوتا ہے اور کدھر نہیں ہوتا تو پھر ہندوؤں کو سوال جواب کوئی نہیں ہوتا آئے ہو تو گیا چھٹ گیا بالکل پھر پارسیاں کولوں بھی اے اگ پرست جڑے آتش پرست نے انہوں کو سوال جواب نہیں ہوتا وہ کی کرتے ہیں انہوں نے مینار بنایا ایک میت اتنے رکھ چڑھتے ہیں مینار کے اتنے تو گدھا آ کے کھا جاتی ہے پھر انہوں کو بھی سوال جواب اے قوم نوح ساری کو کوئی سوال جواب نہیں یہ کدھر گئے نے غرق ہو گئے نے پانی دے حوالے ہو گئے نے کنے دفن کیتے ہیں تے کتنے قبر انہوں ملی معلوم ہوتا ہے وہ برزخ کی قبر ہے اس جہان کی جہاں روح چلا گیا ہے اب روح سے سوال و جواب اس قبر میں بعض اوقات عوارضات ہوتے ہیں جس طرح حدیث سے ثابت ہے کہ اس قبر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خچر بدک گئی تھی تو یہ نبی کا معجزہ ہے اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو نہیں ہو سکتا اور ہو گیا ہے جو ہو نہیں سکتا اور کام ہو گیا ہے تبھی تو معجزہ ہے نا جہاں عاجز ہو جائے اور قبر میں آپ نے فرمایا عذاب ہوتا ہے نا قبر میں یہ حدیث ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا اس عذاب کو سوائے انسانوں کے ہر چیز سنتی دیکھتی ہے یہ جانور بھی اب آپ دیکھ لیں قبرستان میں وہاں جانور پھرتے ہیں گھوڑے گدھے باقی بھی چیزیں پھرتی ہیں کیا وہ سارا قبرستان نبیوں کا ہے بھائی کسی کو عذاب نہیں ہو رہا اگر انہی قبروں میں عذاب مان لیا جائے تو سب کے سب وہاں صحابہ ہیں یہ جانور پھرتے ہیں بندہ رکھنا پڑتا ہے اتنے اور نوکر رکھنا پہنتا ہے تد بھائی انہوں جانوروں کو وڑن نہ دیں بچ یہ قبر خراب کرتے نہیں تے جے وہ قبر نو عذاب نو ویکھ کے نسدے ہوندے تے پھر بندے رکھن دی کیڑی لوڑ سی ایک قبر وچ ہی عذاب ہوندا ہے تے نس جاندے سارے گھوڑے تے گدھے تے سارے معلوم ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے وہ برزخ کا حساب و کتاب کا سلسلہ عالم برزخ میں ہے یہ قبر یہ طریقہ بہترین اسلام نے بتلا دیا ہے کہ اس انداز سے تم میت کو زمین کے سپرد کر دو قبر میں کر اور جو قبر میں نہیں جہاں کہیں ہے وہی اس کی قبر ہے اور یہ جو ایک مفروضہ مولویوں نے اور بنا لیا ہے جی قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمدے نے جی اے مسئلہ سنیا جی تے بڑے زور نال مولوی ایک دن ایتھے پہ تقریر کرے تے میں کوٹھے تے سنا پیا تے مولوی بڑا زور پہ لیا اے بھابی منتے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرے چ آندے نے
ہاں یہ مسئلہ بھی بنایا ہوا ہے، قبر میں آتے ہیں، نکالا کہاں سے؟ جی قبر وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سوال ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، من ربوں کا، من دینوں کا، یہ سوال ہے۔ ان سوالات میں سے ایک ہے ما تقول فی حاضر رجل، اس آدمی کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ اب اس سے مولوی نے استدلال کرنا شروع کر دیا ہے، جی حاضر رجل، حاضر اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول کھڑے ہوئے نے قبر وچ، تے وہ فرشتہ پوچھدا ہے اے بندہ اے دے بارے تو کی آکھنا میں؟ ایسے استدلال کیا ہے اپنا، حالانکہ یہ استدلال درست نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حاضہ قریب کے لیے ہوتا، صرف نہیں ہوتا، بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ذالکہ بعید کے لیے نہیں قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا مولوی کیا معنی کرتا ہے جی؟ کیا معنی ہے اس کا؟ یہ کتاب ہے جس میں شک، لیکن ذالکہ تو اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، معنی تو اصل میں اگر کیا جائے تو وہ کتاب ہے، اور جڑی حضرت مہدی علیہ السلام لے کے بیٹھے ہوئے نے غار وچ، اگوں نہ یہی کرنا ہے نا، ذالک الکتاب، ذالکہ تو اس میں اشارہ بعید ہے، معلوم ہوتا ہے بعید قریب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور حاضہ 7ویں پارے میں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں اور سورج کے بارے کہہ رہے ہیں، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، سورج کو چڑھا ہوا دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاذا ربی ہاذا اکبر، انج لگدا اے رب تے اے ہی سب تو بڑا لگدا ہے، تے لفظ کی استعمال کیتا ہے ہاذا، تے زمین تے سورج تک فاصلہ کو پتہ جے کسے نوں ہیں 38 کروڑ میل، تے پھر قریب ہے، ہاذا ایتھے استعمال ہوندا پیا ہے۔ ایسے ایسے مفروضے مولویوں نے بنائے ہیں، اصل میں حدیث پر عبور نہیں ہوتا۔ یہی حدیث مسند احمد میں موجود ہے، اور مسند احمد میں پوری حدیث یوں ہے ما تقول فی حاضر رجل الذی بعث فیکم، یہ اصل الفاظ یہ ہیں، یہ مسند احمد میں یہ الفاظ موجود ہیں اسی روایت میں، کہ پوچھا جائے گا وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا اس کے بارے تیرا کیا خیال ہے، یہ لفظ ہیں پور حدیث کے۔ اور پھر سیدھی سی بات بخاری شریف کی حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بی بی مسجد میں آ کے صفائی کیا کرتی تھی، ایک عورت، بوڑھی عورت فوت ہو گئی، رات کو فوت ہوئی، صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا نہ اور یوں ہی دفن کر دیا، خود جنازہ پڑھا دیا۔ نبی کو اٹھانا بعید بات ہے، آرام کر رہا ہو تو نبی کو آواز نہیں دینی چاہیے۔ آپ نے جو دیکھا وہ عورت کتنے دن سے نہیں آ رہی، پوچھا اس عورت کا کیا ہوا جو مسجد میں بہاری دیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی، وہ نیک بخت عورت میں نے دیکھی نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو فوت ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے مجھے نہیں بتلایا اس کا جنازہ میں نے نہیں پڑھا؟ یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے، اور حکم یہ ہے میت ہو جائے تو پھر جو تبھی وقت لگتا ہے اس کے بعد فوراً سے دفن کر دیا جائے، یعنی قبر کھودنے پہ، کفنانے پہ، غسل دینے پہ جتنا وقت لگتا ہے اس کے بعد نہ رکھا جائے۔ تو ہم نے نہیں رکھا، آپ کا حکم مانا، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ نبی آرام کر رہا ہو تو نبی کو اٹھاؤ بھی نہیں، سورہ حجرات میں موجود ہے، اس لیے اٹھایا نہیں ہے آپ کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر ایسا کوئی معاملہ بن جائے تو مجھے اٹھا لیا کرو، میں دعا کروں، میری دعا اور تمہاری دعا میں فرق ہے، اللہ میری دعا سے اسے سکون دے گا، اسے بخش دے گا، چلو مجھے اس کی قبر بتلاؤ، دلونی علی قبرہا، یہ بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں میں، دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتلاؤ، مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ صحابہ قبر پہ لے گئے اور پھر وہاں آپ نے جا کے اس کے لیے دعا کی۔ اب اگر قبر میں، ہر میت کی قبر میں جانے کا معاملہ ہوتا تو کم از کم ایک صحابی کہہ دینا یا رسول اللہ تے تسی تے قبر جاندے ہوندے ہو، جڑا بندہ مرے وہ قبر تسی نہیں جاندے ہو، مولوی جی کہندے نے، تے وہ مائی مر گئی سی تے تسی وہ قبر نہیں سو گئے تے پہچانی نہیں جے، لیکن کسی صحابی نے بھی یہ بات نہیں کی۔ اور اگر آپ قبر میں جاتے ہوتے تے پھر پوچھن دی کی لوڑ سی وہ عورت کدھر گئی، اللاتی تقم المسجد، جو مسجد کو صاف کیا کرتی تھی، بہاری دیا کرتی تھی، ہیں؟ پھر یہ پوچھنے کی بات ہوتی میں اپنے دفن کر کے آواں تے آپ تہاڈے کول پوچھن لگ پواں
آپ پہ قبر چ ہو کے آواں تے آپ پوچھنے لگ پاواں او فلانا بندہ مویا کہ جیوندا ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یہ حدیث ہے. مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ اور کافر کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافر کی قبر میں بھی جاتے ہیں؟ اور اگر جاتے ہیں تو پھر کیا کہو گے؟ معاذ اللہ یہ کہنا پڑے گا جہنم کے گڑھے میں گئے ہیں. یعنی جھوٹا مسئلہ بنایا جائے اپنی طرف سے تو مصیبت پڑ جاتی ہے. پھر احادیث اور قرآن وہ گلے پڑ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سوال ہوتا ہے قبر میں جانے کا. صحابہ سے حدیث سے قرآن سے کہیں سے بھی کوئی ثابت نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی قبر میں چلے جاتے ہیں اور قبر میں موجود ہوتے ہیں. نہیں، یہ بس مسئلہ غلط ہے ہی نہیں سرے سے. جی تو عرض کر رہا تھا ایک تو دنیا میں غرق اور دوسرا فرمایا یحل علیہ عذاب مقیم، دائمی عذاب ان پر. پانی میں ہے تب بھی دائمی عذاب. اب فرعون کی لاش، فرعون کا وجود اگر قبر سے باہر رکھا ہے تب بھی عذاب ہو رہا ہے. پانی میں ہے تب بھی کافر کو عذاب ہوتا ہے. آگ کا عذاب ہوتا ہے وہاں بھی، پانی میں بھی. کیسے ہوتا ہے اللہ جانے. برزخ کے معاملات، اگلے جہان کے معاملات میرا اللہ جانتا ہے. اگلی آج حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، ہمارا امر آ گیا، جو حکم دیا تھا نا جی عذاب آئے گا، آ گیا وہ عذاب. فارت تنور، تنور ابلنے لگا. تنور کا معنی ایک معنی علماء نے کیا ہے سطح زمین ساری کو تنور کہتے ہیں. ایک یہ روٹیاں پکانے والا تنور، اس کو بھی تنور کہا جاتا ہے. اس کا معنی وہ بھی تنور ہے. کون سا معنی ہے؟ دونوں معنی. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا سطح زمین تنور ہے، سطح زمین سے پانی ابلنے لگا. اور امام شافعی نے فرمایا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ دیا تھا اپنے گھر میں تنور لگا لو، یہ نشانی ہوگی، اسی میں سے پانی سب سے پہلے ابلے گا. جو ہی پانی ابلنا شروع ہو سمجھ لو کہ اب عذاب شروع ہو گیا ہے، کشتی میں بیٹھ جانا. دونوں معنی علماء نے کیے ہیں، موجود ہیں. فارت تنور، جو نشانی تھی وہ پوری ہوئی، تنور سے پانی ابلنے لگا، زمین سے، زمین کی سطح سے پانی ابلنے لگا. آسمانوں کو بھی حکم ہوا، آسمان بھی پانی انڈیلنے لگے اور زمین کا اور آسمان کا پانی دونوں برابر ہو گئے. اس انداز سے اللہ نے فرمایا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے نوح کو حکم دیا سوار کر لیجئے اس کشتی میں. من کلن زوجین اثنین، ہر ایک میں سے ایک جوڑا. اس سے مراد انسانی ضروریات کے لیے وہ چیزیں، وہ جاندار جن کی نسل کشی جوڑے سے ہوتی ہے، نر مادہ سے ہوتی ہے، وہ ایک ایک جوڑا، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، نر مادہ، ان کے جوڑے رکھ لیجئے. اب اس سے پانی کی زندگی رکھنے والے تمام وہ خارج ہیں، وہ سب کے سب اس سے موجود اس میں. یا وہ حشرات جن کے جوڑوں کی بات نہیں ہوتی، زوجین اثنین کے لفظ نے بتلا دیا ہے ان میں سے. یہ میں وہ سوال کا جواب دے رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ایڈی وڈی کشتی کن جئی سی جی، پھر ساری دنیا دے جانور وہ آ گئے نے. ساری دنیا دے جانور جنہیں رکھنے نے او جانے تے او دا کم جانے. اتنی سی بات تھی، اس پر بھی بحث کی ہے، وقت نہیں ہے. یہ قصص القرآن کو دیکھا جا سکتا ہے، اس پر بھی انہوں نے بحث کی ہے. وَأَهْلَكَ، اپنے اہل کو بھی کشتی میں سوار کر لیجئے. اور نوح علیہ السلام کو جہاں سے بات سمجھ آئی نا کہ اپنے بیٹے کے بارے سوال کیتا، ان ابنی من اہلی، حکم یہ تھا نا اہلا کا، کشتی میں اپنے اہل کو بھی سوار کر لیجئے اور جانداروں کا جو انسانی ضرورت کے لیے ان کا جوڑا جوڑا بھی سوار کر لیجئے. الا من سبق علیہ القول، ہاں وہ نہیں سوار ہو سکتا جس پہ عذاب کا قول سبقت کر چکا ہے. نوح علیہ السلام سمجھے کہ بیوی تو ضد کرتی ہے، نہیں مانتی. نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، مشرکہ تھی، وہ نوح علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتی تھی. اس لیے انہوں نے سمجھا شاید الا من سبق علیہ القول سے مراد صرف بیوی ہے، اور اہلکہ میں اپنے بیٹے کو شامل کر لیا. اگلے جمعے کی بحث میں انشاءاللہ آئے گا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے غرق ہونے کا قصہ.
اگلے جمعے آئے گا. الا من سبق علیہ القول، اور فرمایا ومن آمن، اور مومنوں کو بھی سوار کر لیجئے. اور ساتھ آگے قرآن مجید نے یہ جملہ ما آمن معہ الا قلیل، نوح علیہ السلام دے نال تھوڑے جے بندے ایمان لے آئے سن، وہ 80 یا 81 لکھے ہوئے ہیں. آگے کیا ہوا کشتی میں انشاءاللہ اگلے جمعے.